راستہ بند ہے۔ مصطفیٰ کریم۔ مسجد میں ہر عمر کے نمازی فرش پر بچھی چٹائیوں پر بیٹھے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان میں سے بیشتر شاذ و نادر مسجد میں پابندی سے نظر آتے تھے، جمعہ کے دن بھی نہیں۔ لیکن آج کی رات اہم تھی، اہم اور متبرک۔ آج شب برات تھی، وہ رات جب خدا کے حکم سے فرشتے رزق بانٹتے ہیں، اور جس رات کا احترام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ عبادت گزاروں کے سامنے رحل پر قرآن کی جلدیں کھلی تھیں، جن کے زعفران سے رنگے اوراق کو لالٹین کی جھلملاتی لوئیں اجال رہی تھیں۔ قرآن خواں کی انگلیاں حروف کے نیچے آہستہ آہستہ پھر رہی تھیں، اور ان کے سر آہستہ آہستہ ہل رہے تھے، جیسے وہ وجد میں ہوں، جیسے انہیں اس ماورائی راز کو پا لیا تھا جس میں بے خودی تھی اور کیف بھی۔ مسجد کے گنبد قرآن خوانی سے گونج رہے تھے۔ ان گنبدوں سے فانوس لٹکے تھے، گرد آلود اور تھکے ہوئے، زرد چہروں کی طرح بے نور۔ طاقوں میں جلتی اگربتیوں کی بیمار خوشبو ہر سو پھیلی تھی، اور ان بتیوں کا خم کھاتا ہوا دھواں طاقوں کی سیاہی میں گھل رہا تھا، آہستہ آہستہ اور غمزدہ سا۔ مسجد کا نوجوان امام واجد شاہ ممبر پر بیٹھا تھا، نمازیوں کے ہجوم سے خوش اور ان کے خلوص سے بے خود، ابروئیں ذرا کھنچی ہوئیں اور آنکھوں میں غرور کی جھلک۔ 1 مہینے پہلے واجد کوٹ فتح خان کی مسجد کا امام مقرر ہوا، اور اس دن کے بعد نمازیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور آج تو نمازی نہ صرف مسجد کے اندر بھرے تھے بلکہ وہ باہر چبوترے پر بھی صف در صف بکھرے تھے۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا اور راتیں بھی جلنے لگتی تھیں، لیکن آج کی رات کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آ جاتے اور سبھوں کو ہلکی سی خنکی سے نواز دیتے۔ دور، بہت دور کہیں بارش ہوئی ہوگی، کچھ کو خیال آیا تھا۔ عشاء کی نماز کبھی ختم ہو چکی تھی، لیکن شب بارات کی وجہ سے مخصوص دعا ہونے والی تھی، اسی لیے لوگ رک گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجد بولا۔ قرآن خوانی رک گئی، عبادت گزار خاموش ہو گئے۔ واجد نے ایک سورہ کی شیریں لہجے میں قرات شروع کر دی، صاف اور بلند آواز جس کی دلکشی نے ہر لفظ کو پر اثر بنا دیا۔ جب کبھی واجد رکتا تو عبادت گزار زور سے آمین کہتے۔ ان کی سمجھ میں سورہ کے معنی نہیں آئے، لیکن متبرک کتاب کے پاک جملوں نے ان کے تخیل کو، ان کے احساسات کو گرفت میں لے لیا۔ خدا اور رسول کی یاد سے ان کا عقیدہ جوش میں آ گیا۔ چند کو اپنی بے ثباتی کا احساس ہوا، وہ گناہ انہیں یاد آئے جس کی بخشائش ممکن نہیں تھی۔ ان کی سسکیاں نکل آئیں اور آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں۔ واجد نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خدا کے تصور میں گم ہونا چاہا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ رہ رہ کر اسے اپنا خیال آنے لگا، اپنی روحانی طاقت کا، اپنی خوبیوں کا، جنہوں نے مسجد میں بیٹھے عبادت گزاروں کو مسحور کر دیا تھا۔ وہ واجد کو غور سے دیکھ رہے تھے، سانولا رنگ اور سنجیدہ نوکیلے چہرے پر چھوٹی سی سیاہ داڑھی، باریک مونچھ اور سیدھی ناک پر ایک سرخ مسا۔ واجد سفید کرتا اور شلوار میں ملبوس تھا، اور سر پر سفید پگڑی ذرا سی ترچھی تھی۔ واجد نے سورہ ختم کرنے کے بعد پہلے رسول، پھر اپنے مرحوم بزرگوں کے نام پر فاتحہ پڑھا، جن کی یاد سے اس پر بے دلی سی چھا گئی، اور ساتھ ہی وہ مغموم سا ہو گیا۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، اور فاتحہ کے خاتمے کے بعد اس نے نرمی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ سارے نمازی اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہ سب بے چین سے تھے۔ فاتحہ جوں ہی ختم ہوا، وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ملبوس کی سرسراہٹ اور قدموں کی چاپ سے ہلچل مچ گئی۔ مسجد کی طاقوں میں قرآن رکھ کر عبادت گزار واپس جانے لگے۔ کچھ نے واجد سے مصافحہ بھی کیا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر ملا، جیسے واجد کے دل کی مقدس گرمی کو اپنے دلوں میں جذب کر لینا چاہتے ہوں۔ جلد ہی مسجد خالی ہو گئی، صرف کوٹ فتح خان کا مالک ملک ظہیر کھڑا رہا۔ اس کی راکھ رنگ کی مونچھیں اور داڑھی کن پٹیوں کی جانب مڑی ہوئی تھیں، اور کرتے میں سونے کے بٹن نمایاں تھے۔ اپنی عاجزی اور انکساری جتانے ملک ظہیر مسجد کے اندر آخری صف میں بیٹھا عبادت کرتا رہا تھا۔ امام واجد کی خوش الحانی سے اس کے دل میں عشق خدا جاگ پڑا تھا۔ اس عشق کے والہانہ پن سے اس کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ جب اسے ذرا ہوش آیا تو جہاں وہ بیٹھا تھا وہاں کونے میں اسے کبوتروں کے پر اور خشک پتوں کا ننھا سا ڈھیر نظر آیا۔ مسجد کی صفائی واجد کے سپرد تھی۔ یہ کیسا مذہبی انسان ہے، خدا کے گھر کو صاف رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہ مسجد اتنی بڑی تو نہیں کہ واجد جیسا کڑیل جوان اسے صاف نہیں کر سکے، ملک ظہیر نے سوچا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سکڑ گئیں اور دانت بھج گئے۔ وہ عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس نے انگلی کے اشارے سے واجد کو بلایا۔ اس کے غصے سے بے خبر واجد اس کی جانب متبسم بڑھا۔ اسے داد ملنے کی امید تھی۔ تم مسجد کی صفائی نہیں کرتے؟ کتنی گندگی ہے یہاں! ملک ظہیر کی خشمناک آواز گونجی۔ وہ ہاتھ سے اس جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں اسے گندگی نظر آئی تھی۔ واجد کے پیر جم گئے، تلووں کے نیچے سے اسے چٹائی گڑتی محسوس ہوئی جیسے کنکریاں تھیں پیروں کے نیچے۔ اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا اور گھبراہٹ سے جسم پر پسینہ بہہ آیا۔
ظہیر نے اسے امام مقرر کیا تھا، تنخواہ اسی سے ملتی تھی اور واجد کا کھانا بھی ظہیر ہی کے گھر سے آتا تھا۔ ملک ظہیر کوٹ فتح خان کا حکمران تھا۔ چاروں طرف دور تک پھیلی ہوئی زمین بھی اسی کی تھی۔ وہ جب کبھی مسجد میں آتا یا گاؤں میں گزرتا تو لوگ اسے جھک کر سلام کرتے اور اس سے مؤدبانہ فاصلہ رکھتے۔ واجد سے ظہیر کی وہ دوری تھی جیسے مالک اپنی رعایا کے ساتھ رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار وہ واجد کی خیریت پوچھ لیتا، اسے برطرف کرنے میں ظہیر کو کیا دیر لگتی۔ واجد کو چپ سی لگ گئی تھی۔ بڑی کوشش سے وہ ہکلاتے ہوئے بولا، میں مسجد کی صفائی کرتا ہوں روزانہ ہی، آج ذرا دیر ہو گئی، اندھیرے کی وجہ سے فرش اور کونے صاف نہیں کر سکا۔ وہ سچ بولا تھا۔ گاؤں کے وہ لڑکے جو اس کے پاس دینی تعلیم کے لیے آتے تھے، ان کے ساتھ مل کر وہ مسجد کی جھاڑ پونچھ کر دیا کرتا تھا۔ آئندہ احتیاط کرنا، یہ خدا کا گھر ہے، اسے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ ملک ظہیر نے حکم دیا۔ اس کی آنکھیں واجد پر گڑی تھیں۔ اپنی طاقت کو کہاں اور کب استعمال کرنا چاہیے اسے علم تھا۔ واجد نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نادم آنکھیں جھکی تھیں۔ اس بری طرح ڈانٹے جانے پر اس کا دل دکھ رہا تھا۔ لالٹین کی کپکپاتی روشنی میں دونوں کے طویل سائے دیوار پر لرز رہے تھے اور باہر اداس ہوا پیپل کی شاخوں کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ظہیر کو احساس ہوا کہ اس نے واجد کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ان خیالات سے ظہیر کے دل میں نرمی سی آ گئی۔ آنکھیں جھکی تھیں۔ اس طرح ڈانٹے جانا جیسے وہ کوئی خادم ہو۔ اس کی عبادتیں اور امام کا رتبہ جیسے بے معنی تھیں، جیسے وہ ایک ناکارہ سا انسان تھا جس کی ذرا سی غلطی پر ایک صاحب حیثیت انسان اسے خوار کر سکتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی رہی۔ اگر واجد کا دل دکھا تھا تو ظہیر اس سے معذرت کیوں کرتا؟ واجد کی روزی کا انحصار ظہیر پر تھا، پھر معافی کیسی؟ واجد نے غلطی کی، اس لیے اس نے اسے ٹوک دیا۔ یہ ظہیر کا فرض تھا۔ واجد کی جگہ کوئی مزارع ہوتا تو اس کی پٹائی ہو جاتی۔ تم یہاں خوش ہو؟ جی، اللہ کا کرم ہے، واجد نے نیچی اور اداس آواز میں جواب دیا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، ظہیر تمکنت سے بولا اور دروازے کے باہر نکل گیا۔ واجد بھی سر جھکائے سست قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا۔ ایک بوڑھا خادم لالٹین اٹھائے چبوتروں کی سیڑھیوں کے پاس ظہیر کا منتظر تھا۔ ملازم کے چہرے پر نفرت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے واجد پر ایک نگاہ غلط انداز ڈالنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی۔ ظہیر نے اپنے جوتے پہنے اور چھڑی اٹھائی، واجد کے سلام علیکم کا جواب دیا اور اپنے نوکر کے ساتھ مسجد کے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر تک اس کے قدموں کی آواز آئی، پھر گم ہو گئی اور اب واجد اکیلا تھا۔ ساتھ تنہائی تھی، پریشان کن اور اذیت ناک۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وقت کس طرح گزارے۔ گاؤں میں اب تک اس کا کوئی دوست نہیں بنا تھا جس کے پاس وہ جاتا۔ اگر دوست ہوتا بھی تو اس سے وہ اپنے اس کرب اور ماضی کی خواریوں کو کس طرح بیان کرتا جو اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسی خوشگوار یاد تھی جسے اس وقت وہ یاد کر کے خوش ہوتا۔ اسے توقع تھی کہ شاید شب برات کی وجہ سے ملک ظہیر اسے کھانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ خفا ہو کر گیا تھا۔ اسے کیا پڑی تھی جو واجد کی دعوت کرتا؟ واجد بجھا بجھا سا چبوترے پر ٹہلنے لگا۔ جلد کوئی نوکر میرا کھانا لے کر آئے گا، جسے کھانے کے بعد میں ارواد و وظائف میں مصروف ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد خاموشی، ریاضت، خدا کا تصور اور اس تصور میں کھو جانے کی کوشش۔ اس کے بعد تہجد کی نماز، اور کل صبح عبادت کے بعد ہر روز کی طرح گاؤں کے بچے بچیوں کو قرآن اور دینیات پڑھانا اور خوش نویسی کا ہنر دینا۔ ہر روز ایک جیسا کام، ایک جیسی مصروفیت، اور ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے میری زندگی میں۔ اچانک وہی اذیت ناک بے قراری نے اسے گھیر لیا جو ماضی کی یاد سے اکثر اسے محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اس کی باپ کی موت، جسے خون میں لت پت اس گھر میں لایا گیا تھا جہاں اس کی ماں ملازمہ تھی، اس دن کے بعد اس کی شب و روز کی آہوزاریاں، کچھ مدت کے بعد جب اس کا غم کم ہوا تو رات میں اسے سوتا چھوڑ کر وہ کہیں نکل جاتی۔ پھر ماں کا گھر سے نکالا جانا، در بدر کی ٹھوکریں، اور اس کے بعد جب وہ محض 4 سال کا تھا تو ماں اسے عید کے دن عیدگاہ میں چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ یتیم خانے میں اس کی پرورش، جہاں اس سے عمر میں بڑے لڑکے اسے گالیوں سے نوازتے، اور اگر وہ قرآن حفظ نہیں کر لیتا اور اس کی قرات شیریں نہیں ہوتی تو نہ جانے اس کا کیا حشر ہوتا۔ پھر ایک مدرسے میں معلمی اور ایسی تنخواہ جس میں اس کی گزر اوقات مشکل سے ہوتی تھی۔ اس کا کوئی دوست نہیں بن سکا تھا۔ اسے خود بھی سبوں سے بیگانگی کا احساس ہوتا۔ ایک کرب ناک خلا تھا جس میں نہ کسی کی محبت تھی اور نہ ہی اپنائیت۔ ماں کا خیال کبھی آتا تو اسے نفرت محسوس ہوتی۔ وہ اگر اسے چھوڑ کر غائب نہیں ہو جاتی تو ایک سہارا ہوتا، دل کی بات سننے والا کوئی تو ہوتا۔ واجد اداس سا چبوترے کی منڈیر پر بیٹھ گیا اور اپنے چہرے کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا۔ اس کے تلووں کے نیچے فرش رات کی ٹھنڈک سے خنک تھی۔ آسمان میں جلتے بجھتے تاروں کی دھول تھی اور ان کے درمیان زرد چاند سانپ کی طرح کنڈلی مارے زہریلی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ مسجد خاموش تھی اور اس کے صحن میں برگد کی خمیدہ شاخیں دیوانے کی باہوں کی طرح پھیلی تھیں۔ واجد نے اپنے کرتے کے بٹن کھول دیے اور پگڑی اتار کر منڈیر پر رکھ دی۔ پسینے سے نم سر اور سینے پر ہوا کی خنکی اسے بھلی لگی۔ اس کی طبیعت بشاش ہو گئی، دل پر بوجھ ہلکا ہو گیا۔ ارد گرد اس کی نگاہ دوڑی۔
جھاڑیوں سے گھرے وسیع صحن کے وسط میں پتھروں کے درمیان بہتا ننھا سا چشمہ تھا اور صحن سے کچھ پرے ویران اور خستہ حویلی تھی جس کی شکستہ چھت رات کی سیاہی میں نمایاں تھی۔ دن ہوتا تو وہ حویلی کی کھنڈر میں چلا جاتا جہاں اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ سنسان حویلی میں وقت گزارنا واجد کا محبوب مشغلہ تھا۔ اکثر اس کے ہاتھ میں کسی بزرگ کی لکھی کوئی کتاب ہوتی جسے پڑھنے کی نوبت کم آتی۔ اس کا زیادہ وقت کچھ سوچتے یا خواب دیکھتے گزرتا۔ واجد سے کسی نے کہا تھا کہ وہ جس مسجد کا امام تھا اسے اس خستہ حویلی کی مالکن نے کبھی تعمیر کیا تھا۔ وہ ایک طوائف تھی جس کی شادی کوٹ فتح خان کے ایک بڑے جاگیردار سے ہوئی تھی۔ وہ لاولد تھی اور مسجد اس نے اسی لیے بنوائی تھی تاکہ خدا خوش ہو کر اس کی گود ہری کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ شدید مایوسی سے اس نے خودکشی کر لی اور اس کی موت کے غم سے اس کا خاوند پاگل ہو کر مر گیا۔ حویلی میں پھرتے ہوئے واجد کو اکثر اسی طوائف کا خیال آتا، اس کے حسن کا تصور، اس کے رقص کا خیال، اس کے شب و روز کے مشاغل کی سوچ، ان سب میں ایک کیف تھا، ایک خوشی تھی نابیان سی۔ کیا سبھی عورتیں رقص کرتی ہیں؟ کیا وہ عورتیں بھی ناچتی ہیں جو مسجد کے چشمے سے پانی لینے آتی ہیں، جن کی جوان باہوں کی جنبش اور رانوں کی حرکت اس کی آنکھوں کو گناہگار بنا دیتی ہیں؟ واجد اکثر اسی طرح کے تصورات میں گم ہو جاتا۔ آسمان میں اچانک آتش بازیاں پھٹ پڑیں، سرخ، سبز، نیلے اور سنہرے رنگوں سے آسمان نکھر گیا۔ گاؤں سے مسرور لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ واجد کا دل چاہا کہ وہ بھی گاؤں میں جائے اور لوگوں کی خوشی میں شریک ہو، مذاق کرے اور مذاق سنے، ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کرے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوتا؟ اس کی عبادتیں، امام کے فرائض اسے ایک آہنی خول میں بند رکھتے تھے جسے توڑنا بہت مشکل تھا۔ خدایا یہ کیسی تنہائی ہے، کیسی قید ہے جس سے میں نہیں نکل سکتا۔ خیر دیکھا جائے گا، اللہ کوئی سبیل نکال دے گا، واجد اپنے آپ سے بولا۔ جواب میں خاموشی نے اس کا منہ چڑھا دیا۔ مسجد کے دروازے اب تک کھلے تھے اور وہاں سے لالٹینوں کی روشنیاں سہمی ہوئی جھانک رہی تھیں۔ وہ مسجد کے اندر گیا، ٹیڑھی میڑھی چٹائیوں کی صفوں کو اس نے سیدھا کیا، لالٹینوں کو بجھایا اور باہر آ کر مسجد کے دروازوں کو بند کرنے لگا۔ اچانک ہوا کے جھونکے حویلی میں کھلے پھولوں کی خوشبو سے معطر اسے گدگدانے لگے۔ ان کی چھیڑخانی واجد کو بھلی لگی، فرحت کا اسے احساس ہوا اور وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ خوشی کی لہر اس پر چھا گئی اور اس کی نگاہیں آسمان کی جانب اپنے معبود کی تلاش میں گئیں، جہاں تاروں کی گردش تھی اور ایک عظیم خلا کی وسعت۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی کوٹھری میں گیا جو مسجد کی دیوار کے ساتھ بنی تھی۔ زمین پر رکھی لالٹین کو اس نے دیوار میں ٹھکی میخ سے ٹانگ کر اس کی لو کو تیز کیا اور طاق میں پڑی ڈھیر سی بوسیدہ کتابوں میں سے ایک کو اٹھا کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ورق پلٹے اور پھر پڑھنے لگا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، مابعد الطبیعاتی اور دوسرے انسان کی بابت۔ آخر الذکر بے سود اور وقت کی بربادی ہے، چونکہ انسان فانی ہے۔ مابعد الطبیعاتی علوم سے انسان پر وہ سارے اسرار کھلتے ہیں جن سے وہ ہمیشہ بے خبر رہا ہے۔ واجد پڑھتے پڑھتے رک گیا۔ ملک ظہیر کی رعونت بھرے وہ الفاظ اس کے کان میں گونجنے لگے جنہیں اسے مسجد میں سننا پڑا تھا۔ کتاب میں واجد کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے حقیقت یہ دنیا تھی جہاں دن رات انسانوں سے واسطہ رہتا تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے محسوس ہوئی۔ کتاب اس نے طاق پر رکھ دی اور چارپائی پر پڑ گیا۔ ہوا رک گئی تھی اور کوٹھری گرم ہونے لگی تھی۔ اس نے غسل کرنے کا فیصلہ کیا اور چارپائی کے نیچے سے ٹین کے بکسے کو نکالا جس میں اس کے کپڑے تھے۔ لنگیوں اور کرتوں کے درمیان چند خشک پھول تھے جن کی خوشبو اور رنگت مٹ چکی تھی، جنہیں اس نے پیروں اور مرشدوں کے مزاروں پر پڑے پھولوں سے چن لیا تھا۔ واجد انہی بزرگوں کی طرح عظیم بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ واجد پھولوں کو تکنے لگا، ان سے بزرگوں کی آوازیں آتی سنائی دیں۔ وہ اسے زیادہ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بننے کی تلقین کر رہے تھے، ان گناہوں سے دور ہونے کی نصیحتیں کر رہے تھے جو اکثر اسے پریشان کر دیتی تھیں۔ واجد نے تکفیت محسوس کی۔ اس نے پھولوں کو بکسے میں رکھ دیا، کپڑے نکالے اور چشمے پر غسل کرنے چلا گیا۔ تاریکی میں جگنو جگمگ کر رہے تھے اور اسے جھاڑیوں سے جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ چشمے کی خشک پانی کو اپنے جسم پر بہاتے ہوئے اسے ایک عجیب سی مسرت کا احساس ہوا۔ وہ پگڈنڈی جو مسجد کی دیوار کے ساتھ گاؤں کی جانب جاتی تھی، اس پر ظہیر اور اس کا نوکر مجید چل رہے تھے۔ مجید کے ہاتھ میں لالٹین جھول رہی تھی اور اس کی روشنی میں جنگلی گھاس کے درمیان راستہ نمایاں تھا۔ مسجد کے احاطے میں جو گھنے درخت تھے اس کی شاخیں دیوار کے اوپر سے پگڈنڈی پر جھکی ہوئی تھیں، جیسے سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہی ہوں۔ اچانک درخت میں الوؤں کی کرخت آواز گونجی۔ ملک ظہیر کو گھبراہٹ ہوئی، اس کے قدم تیز ہو گئے اور چھڑی پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ الو کے بولنے کو وہ نحوست سمجھتا تھا، لیکن مجید پرسکون چلتا رہا۔ توانا جسم، پستہ قد اور ضعیفی کی وجہ سے ذرا سی جھکی ہوئی کمر، سفید داڑھی اور ماتھے پر شب و روز کی عبادت کی وجہ سے سیاہ گول داغ، وہ کسی سوچ میں مبتلا تھا۔ مجید تو مسجد کیوں نہیں آیا؟ واجد اچھا امام ہے، اس کی قرات سے تیرا دل بھی خوش ہو جاتا۔ اپنے اضطراب پر قابو پانے کے لیے ملک ظہیر نے موضوع تلاش کیا۔ مجید نے زمین پر تھوکا جیسے کوئی شے اس کے حلق میں پھنسی ہوئی تھی۔ وہ نوجوان ہے، ایک چھوکرے کا امام بن جانا؟ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اسے قرآن شریف کے الفاظ الف لام میم کے معنی کا بھی پتہ نہیں ہے۔
تواڈے ابا جی اگر زندہ ہوتے تو اس واجد کو کبھی مسجد کا امام نہیں بناتے، کل پیدا ہوا اور آج امام بن بیٹھا۔ مجید کڑوے لہجے میں بولا اور مسکراتا ہوا مڑ کر اس نے اپنے مالک کی جانب دیکھا۔ غصے سے ملک ظہیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے کسی فیصلے کو آج تک غلط نہیں قرار دیا گیا تھا۔ اس کے سامنے نفی کرنے کی جرات کسی کو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس کا ملازم اس کی کارروائی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مجید کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ظہیر اس کو تماچا جڑ دیتا، لیکن مجید کی خطا پر اسے مارنا آسان نہیں تھا۔ مجید ملازم تھا بھی اور نہیں بھی، اسے ملک ظہیر کے مرحوم باپ نے نوکر رکھا تھا اور مجید نے دل و جان سے اس کی خدمت کی تھی۔ نہ صرف اس نے ظہیر کو گود میں کھلایا تھا بلکہ اس کے بچوں کا بھی وہی نگہبان رہ چکا تھا۔ کوٹ فتح خان کے ہر مسائل کی اونچ نیچ سے مجید نے ظہیر کو واقفیت کرائی تھی، لیکن ملک ظہیر چپ رہا، اپنے خیالات میں کھویا اور کسی قدر غصے میں بل کھاتا ہوا مجید کے پیچھے چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے ظہیر بولا، مجید بابے مجھے پتہ ہے تو کیوں دکھی ہے، میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے واجد مل گیا۔ اس کی آواز شیریں ہے اور اس میں مقناطیسی کشش بھی ہے۔ اس کی قرات سننے کے لیے ہر روز نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ واجد حافظ قرآن ہے، وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن حفظ کراتا ہے، دینیات اور اردو کی تعلیم دیتا ہے۔ میری ذمہ داریاں گاؤں والوں کی جانب بہت زیادہ ہیں۔ کیا تجھے نہیں پتہ ہندوستان کا بٹوارہ ہو چکا ہے، پاکستان بن گیا ہے اور کشمیر میں جنگ چل رہی ہے، سارا ملک ہندو مسلم فساد کی لپیٹ میں ہے، ہمارے بچوں کو علم کی شدید ضرورت ہے۔ مجید نے جیسے کچھ بھی نہیں سنا، وہ سر جھکائے چلتا رہا۔ آسمان تاریک تھا اور خاموشی راہگیروں کے پیروں کی دھم دھم سے ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ گاؤں سے پٹاخہ چھوٹنے کی آواز کبھی کبھی آ جاتی، اس کے بعد پھر سناٹا چھا جاتا۔ درخت سے الو کے بولنے کی کرخ آواز پھر آئی۔ مارے وحشت کے ملک ظہیر تقریباً اچھل پڑا۔ مجید اس منحوس الو کا کسی طرح خاتمہ کر۔ ملک ظہیر کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ تواڈے حکم کو امام واجد تک پہنچا دیں گے، مسجد کی دیکھ بھال وہی کرتا ہے اور درخت مسجد کے احاطے میں ہے۔ مجید نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ احمق نکمے، مجھے پتہ ہے تو کیوں واجد سے چلتا ہے، چونکہ اس نے تیری جگہ لے لی ہے اور تو اب امام نہیں رہا۔ ملک ظہیر کی غصے سے مٹھیاں بھج گئیں۔ بڑی مشکل سے نوکر کو مارنے سے اس نے خود کو روکا۔ اس تلخ حقیقت کو سن کر مجید کا دل دکھا۔ جس دن سے واجد امام بنا تھا اس دن سے مجید کے دل میں اس کے خلاف شدید نفرت ابھر آئی تھی۔ اس نفرت کا اظہار وہ جس کے سامنے کرتا تھا ہنسی اسی کی اڑائی جاتی تھی۔ ماضی میں بھی کبھی اس نے اپنی مالک سے گلہ کیا تو ظہیر نے سنی انسنی کر دی، لیکن آج تو اسے باضابطہ ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ ملک ظہیر کی آواز میں دھمکی تھی۔ اس کے غصے کے نتائج کیا ہوں گے مجید کو پتہ تھا۔ ظہیر کو مجید نے گود کھلایا تھا، اس کی ہر خواہش کا مجید نے احترام کیا تھا، پھر بھی اسے نہ صرف ایک متبرک عہدے سے الگ کر دیا گیا بلکہ آج اسے ذلیل بھی کیا جا رہا تھا، جس کی اذیت اسے کچھ زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ چونکہ وہ ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا، گزشتہ 30 سال سے اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی، بہت ساری آیتیں اسے یاد، لیکن اس کے آقا کی نگاہوں میں یہ سب کچھ بیکار تھا۔ غم سے مجید کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ پگڈنڈی پر سر جھکائے چلتا رہا۔ لالٹین کی روشنی میں اچانک اسے گھاس میں کوئی شے سرکتی محسوس ہوئی۔ لمحے بھر کے لیے مجید کو خیال آیا کہ راستہ بدل کر نکل جائے اور ظہیر کو اس سے نمٹنے دے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ ظہیر کے لیے اس کے دل میں محبت تھی، وہ اب بھی اس کی نگاہ میں بچہ تھا جسے خطرے سے بچانا اس کا فرض تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ظہیر کو رکنے کا اشارہ کیا اور ساتھ ہی بڑے احتیاط سے گھاس کی جانب جھکا۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک سانپ بے بس تڑپ رہا تھا۔ جانور کے منہ سے برچھی کی طرح نکلتی زبان اور لالٹین کی روشنی میں اس کی پیلی جلد پر سیاہ دھبے اس کے مہلک ہونے کا ثبوت تھے۔ ظہیر کانپ گیا، اس کا ملازم اسے گھور رہا تھا۔ مجید کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ اس درویش کی طرح لگ رہا تھا جسے اپنی روحانی طاقت کا علم ہوتا ہے۔ مجید کو جیسے اس موت کی خبر تھی جو سانپ کی شکل میں گھاس میں چھپی اپنی شکار کی منتظر تھی، اور قبل اس کے کہ وہ وار کرتی اس نے اسے قابو میں کر لیا تھا۔ ظہیر خوف سے پتھرا گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ہاتھ ہوا میں بلند ہو گئے، جیسے وہ زہریلا سانپ مجید کو کی گرفت سے نکل کر اس پر حملہ کر دے گا۔ وہ اس وقت اس سہمے ہوئے بچے کی طرح لگا جسے حفاظت کی ضرورت تھی اور جو اس وقت اپنے ملازم ہی سے مل سکتی تھی۔ خدایا، سانپ مار اسے جلدی، ظہیر ہکلایا۔ مجید نے پوری طاقت سے سانپ کو مسجد کی دیوار پر مارا۔ سانپ کی نازک ریڑھ کی ہڈی ایک نرم سی چٹخ کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ اسے مجید نے زمین پر پھینک کر جوتوں سے کچلا اور ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا۔ مجید کی سانس تیز تھی اور جسم گرم تھا، جیسے کسی طاقتور دشمن سے وہ لڑتا رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی کی جڑوں میں پسینوں کے قطرے تھے اور اس کی نگاہیں ظہیر پر گڑی ہوئی تھیں۔ خدا کا ہو جانے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں، خدا یہاں بستا ہے، مجید نے اپنے سینے پر گھونسا مارتے ہوئے کہا۔ قبل اس کے کہ ظہیر کچھ جواب دیتا، مجید ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تواڈے مرحوم والد جب حج کے لیے مجھے مکہ لے گئے تھے تو مجھے وہ مل گیا جس کی کھوج سب کو ہوتی ہے، خدا یہاں بستا ہے۔ اس نے اپنے سینے پر دوبارہ گھونسا مارا اور چل پڑا۔ ظہیر ہارے ہوئے انسان کی طرح تھکے تھکے قدموں سے اپنے نوکر کے پیچھے ہو لیا۔ اس کا سر جھکا تھا اور پیروں میں جیسے وزن بندھے تھے۔
وہ مٹھیاں جو چند لمحہ پہلے کسی ہوئی تھیں اب ڈھیلی تھیں اور بے جان ہو گئی تھیں۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس جانور کی طرح ہے جس کی گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہو۔ دونوں جب گاؤں میں داخل ہوئے تو ظہیر کو دیکھ کر کچے مکانوں کے سامنے بیٹھی عورتیں اپنی کوٹھریوں میں سرک گئیں اور مردوں نے تعظیم سے جھک کر سلام کیا، لیکن ظہیر نے جواب نہیں دیا۔ ندامت سے اس کے احساسات سلب ہو گئے تھے۔ اسے آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس نے مجید کو امام کے رتبے سے ہٹا کر اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، لیکن زندگی اور موت خدا کا کھیل ہے، مجھے اس کا ممنون ہونا چاہیے۔ مجید محض ایک وسیلہ تھا اس بڑی ذات کا جس نے اس کے ذریعے میری جان بچا دی۔ اس سوچ سے ظہیر کو شرمندگی کم ہوتی محسوس ہوئی، پھر بھی مجید سے اس وقت آنکھ ملانا ممکن نہیں تھا۔ خفت اتنی جلدی نہیں مٹ سکتی تھی۔ جب وہ اپنی حویلی میں داخل ہونے لگا تو اس نے مجید کو اندر آنے سے منع کر دیا۔ اللہ، میں نے اپنی بڑائی ثابت کر دی۔ مجید بڑبڑاتا ہوا اپنی کوٹھری کی جانب آیا۔ مجھ میں بھی فقیروں اور پیروں کی صفتیں ہیں، میرے بے قدر مالک کو علم نہیں، لیکن آج اسے بھی پتہ چل گیا۔ خدا انصاف کرنے والا ہے اور وہ کرے گا۔ مجید بڑبڑاتا ہوا اپنے گھر کی جانب آیا جو حویلی کے قریب تھا۔ اس نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور وہ کھل گیا، قسمت کے دروازے کی طرح جو ہمت کی ٹھوکر سے کھل جاتا ہے۔ اندر پرانے کپڑوں اور لحاف کی کچی شراب جیسی بو تھی۔ مجید نے کوٹھری سے کھٹیا نکالی اور اس پر تری ڈال دی۔ لوٹ کر وہ واپس آیا اور اس طاق کے پاس گیا جہاں لالٹین، حقہ، تمباکو اور ماچس کی ڈبیا پڑی تھی۔ اس نے حقہ اٹھا لیا اور چلم میں تمباکو جلا کر اپنے جوتے اتارے اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کش لینے لگا۔ آج تمباکو میں کچھ زیادہ ہی مزہ اسے محسوس ہوا۔ وہ واقعات اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے جو کچھ دیر پہلے ہوئے تھے۔ رات کے وقت گاؤں میں سانپ اور بچھوؤں کو رینگتے ہوئے دیکھنا کوئی ایسی انوکھی بات نہیں تھی۔ مجید ان سے نمٹنا جانتا تھا، لیکن ضعیفی نے اسے محتاط بنا دیا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اسے اب ان سے ڈر آنے لگا تھا۔ خوف اس کی حسیات میں کبھی جگہ نہیں پا سکا تھا جب تک اس کے قوی مضبوط تھے اور اس کی دلیری کی دھاک تھی۔ دوسرے جاگیرداروں کی جاگیر میں جا کر ان کے مزاروں کو للکار آنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اب پیران سالی اور اس کی عطا کردہ کمزوری سے وہ مجبور ہونے لگا تھا۔ پھر بھی آج اس کی جرات واپس آ گئی تھی۔ وہ وہی مجید تھا، جیالہ اور نڈر، جو اپنی جان پر کھیل جانا جانتا تھا۔ اسی لیے وہ ملک ظہیر اور اس کے مرحوم والد کو عزیز تھا۔ ربا، تو منصف ہے، اپنے نوکر کی سچی پرواہ ہے تجھے۔ ایک لمبی سانس لے کر مجید سرگوشیوں میں بولا۔ اس کی آنکھیں سکڑ آئی تھیں، وہ اندھیرے میں گھور رہا تھا جیسے وہاں خدا کا جلوہ تھا، وہ جلوہ جسے صرف وہ دیکھ سکتا تھا۔ ایک جوان عورت ملک ظہیر کی حویلی سے نکلی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک اور اس کی گود میں بچے کی منمناہٹ مجید نے قریب آتے سنی۔ وہ عورت نوراں تھی جو اپنے 2 سال کی بچی کو گود میں اٹھائے اور سر پر تشت رکھے اس کی جانب آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی وہ مجید کے پاس آ گئی۔ نوراں اس کے لیے رات کا کھانا لائی تھی۔ کھانا مسجد میں لے جا، مجید تحکمانہ بولا۔ اس نے نورا کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ نورا مسجد میں جائے؟ وہ حیرت زدہ تھی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، امام کو لے جا کر کھانا دے، اسے فضیلت ہے، اسے پہلے کھانا چاہیے، جذبات سے آری آواز میں مجید بولا۔ وہ اب نورا کو گھور رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی آنکھوں کی سفید پتلیاں پھیل کر بڑی ہو گئی تھیں۔ لیکن چاچا، کھانا تو تمہارے لیے ہے اور تم نے حکم دے رکھا ہے کہ میں مسجد میں کبھی پیر بھی نہ رکھوں۔ نورا کا لہجہ تلخ تھا۔ وہ پرانی بات ہو گئی، اس وقت مسجد میں جن رہتے تھے، انہیں جوان چھوکریاں پسند تھیں، بھول گئی؟ زینب اور فضلہ کو وہاں جاتے رہنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اب ان کی سمجھ بوجھ بچوں جیسی ہے، ہوش حواس کیا کپڑے لتے کی بھی انہیں خبر نہیں۔ لیکن نیا امام عالم اور بزرگ ہے، اس نے جن کو بھگا دیا ہے، اللہ کا سب پر کرم ہوتا ہے، جا، تیرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کچھ سوچتے ہوئے یقین سے مجید بولا۔ وہ چلم میں بجھتے تمباکو کو اس چاندی کے خلال سے کرید رہا تھا جو کالے دھاگے سے بندھا اور اس کی گردن سے لٹکا رہتا تھا۔ امام کے ذکر سے وہ دکھ مجید کے دل میں ابھر آیا جو امامت سے ہٹائے جانے اور آج ظہیر کی پھٹکار سن کر اسے ہوا تھا۔ ایک ہلکی سی سسکی اس کے منہ سے نکل گئی۔ نورا کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ بولنے لگا۔ نیا امام قاری ہے، قرآن کا حافظ ہے، سورہ کو گا کر سناتا ہے، گا کر۔ گاؤں کے چھوکرے اور چھوکریوں کو علم دیتا ہے۔ میں کیا ہوں؟ چلم کی راکھ، گناہ گار اور بے عقل۔ مجھے حلوہ، پلاؤ اور قورمے کی ضرورت نہیں ہے۔ حویلی سے میرے لیے سادی روٹی اور دال لے آ۔ مزیدار کھانا امام کو جانا چاہیے، وہ بڑا ہے، خدا اس کا ہے۔ جا نورا، حویلی سے رفیہ کو ساتھ لے جا، خدا سب دیکھتا ہے، وہی انصاف کرتا ہے۔ نورا ہلی نہیں،
اس کے باریک ابرو غصے میں تنے تھے اور پتلے لبوں پر نفرت بھری مسکراہٹ تھی۔ اسے وہ دن یاد تھا جب وہ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مسجد کے چشمے سے پانی لانے گئی تھی اور مجید نے اسے گالیاں دے کر نکال دیا تھا، اور جب اس نے واویلا کیا تو مجید نے اسے نہ صرف رنڈی کہا بلکہ اسے مارنے بھی لپکا تھا۔ ایسی بے عزتی، وہ بھی سب کے سامنے! چشمے کے پاس سے گھڑے میں پانی بھرتے دیکھ کر اسے نمازی گھورتے تھے تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اور جب ٹوٹی کوٹھری میں ملک کا بیٹا اس کی عزت لوٹ رہا تھا اور یہ گاؤں کا چاچا باہر کھڑا تھا، تو کیا اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں وہاں اکیلی تھی۔ ملک کے بیٹے کو اندر آ کر دروازے کو بند کرتے اس نے دیکھا تھا، پھر بھی میری مدد کو یہ انسان نہیں آیا۔ میں غریب بے بس عورت پھر کیا کرتی؟ چیختی، چاچا مجھے بچا! ایک بار جب میری عزت لٹ گئی تو ملک کے بیٹے کو بار بار مزہ لینے سے میں کیسے روکتی؟ اور یہ بڈھا ملک ظہیر مجھے اپنے پاؤں دابنے کے لیے کہتا ہے اور ان پر مالش بھی کراتا ہے، تو میں کس طرح انکار کر سکتی ہوں؟ میرا اپنا پن مجھ سے زبردستی چھینا گیا ہے۔ میں بری عورت نہیں ہوں۔ نورا کو سب کچھ یاد آیا اور ہر یاد کے ساتھ وہ تڑپ گئی۔ نہ چاچا، میں مسجد نہیں جاؤں گی۔ امام کے لیے حویلی کے نوکر کھانا لے کر جاتے ہیں۔ کدھر ہیں وہ؟ پھلجھڑیاں چھوڑ رہے ہیں۔ انہیں حکم دو کہ وہ کھانا لے کر جائیں، میں دوسروں کا کام نہیں کروں گی۔ نورا کے تلخ لہجے اور انکار کو سن کر مجید کا چہرہ غصے سے گرم ہو گیا۔ اس نے حقہ ایک جانب رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہا کہ اس پر برس پڑے۔ ملک ظہیر کے مزاروں اور نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور کبھی پیٹ دینا بھی اس کے فرائض میں شامل تھا۔ ان کی ادائیگی اسے ملک ظہیر کے مرحوم باپ کے زمانے سے ملی ہوئی تھی، لیکن اس وقت جب مجید نے خود پر قابو رکھا، چھوکری تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میرے حکم سے کوئی انکار نہیں کرتا، جانتی نہیں تو میری پڑوسن ہے؟ میں تجھے نیک کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اور تو میری بات نہیں مان رہی ہے؟ نورا کانپ گئی۔ مجید کے غصے کے نتائج کیا ہو سکتے تھے اسے پتہ تھا۔ ملک ظہیر کی جاگیر میں کسی کا اغوا یا قتل ہو جانا بڑی بات نہیں تھی۔ جرائم ملک ہی کے اشارے پہ ہوتے تھے، لیکن کون انہیں ممکن بناتا ہے اور کس طرح سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے لوگ جانتے تھے، لیکن مجید پر انگلی اٹھانے کی بھی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ نورا کا خاوند دور شہر میں مزدوری کرتا تھا اور نورا کے جسم کا عاشق ملک ظہیر کا بیٹا بھی کسی دور فوجی اسکول میں پڑھتا تھا۔ مجید سے نورا کی کوئی ایسی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن مجید کا وجود کسی بزرگ نگہبان کی طرح ضرور تھا۔ بغیر ایسی نگہبانی نورا کی زندگی مشکل تھی۔ ملک ظہیر کے حویلی میں جھوٹے نوالوں کو کتوں کی نظر کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ اجتماعی زنا کا شکار ہونا اور اس کے بعد اپنے غم اور اپنی ذلت کو راز رکھنا مجبور عورتوں کا مقدر تھا۔ دل ہی دل میں مجید کو گالیاں دیتی ہوئی نورا وہاں سے سرک گئی۔ وہ جب دوبارہ حویلی سے نکلی تو اس کے ساتھ ایک لڑکا لالٹین اٹھائے ہوئے تھا، اور جب وہ مسجد کی جانب جانے لگی تو مجید کے حقے کی گڑگڑاہٹ اس کا تعقب کر رہی تھی۔ واجد نے غسل کرنے کے بعد کپڑوں کو پہن لیا۔ گرم رات میں بھیگا جسم اسے فرحت دینے لگا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ احاطے کے دروازے سے ایک عورت اور لڑکے کو آتا دیکھ کر واجد چونک پڑا۔ عورتیں رات کے وقت مسجد میں کبھی نہیں آتی تھیں۔ دن کے وقت ان کا آنا ہوتا تھا، اور وہ بھی چشمے سے پانی نکالنے کے لیے۔ نورا ڈر کر دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھ کپ کپائے۔ کالی رات، تاریک مسجد، احاطے میں اونچے گھنے درخت اور چشمے کے پاس ایک طویل قامت سفید پوش انسان۔ ڈر تو لگنا تھا نورا کو۔ میں کھانا لائی ہوں، مری ہوئی آواز میں نورا بولی۔ وہاں برآمدے میں رکھ دو۔ واجد کی کوٹھری کے ساتھ جو برآمدہ تھا اس جانب اس نے اشارہ کیا۔ بھاری آواز لیکن لہجے میں نرمی۔ نورا کے خوف میں کچھ کمی ہوئی۔ وہ برآمدے کے پاس پہنچی تو واجد بھی وہیں پر آ گیا۔ نورا اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ پاس وہ انسان تھا جو اس سنسان مسجد میں تنہا رہتا تھا، جو متبرک اور محترم تھا، اور جس کی گفتگو خدا سے بھی ہوتی تھی شاید۔ نورا کو اپنے گنہگار وجود کا شدت سے احساس ہوا۔ تجھ پر خدا کی رحمت ہو، لا مجھے تشت دے۔ واجد نے ہاتھ بڑھا کر نورا کے سر پر سے تشت کو اٹھا لیا۔ رات کے وقت ایک جوان عورت کو دیکھ کر اسے ایک خوشگوار احساس ہونے لگا، جیسے تپتے ہوئے پتھر پر بارش کے قطرے گرنے لگے ہوں۔ لالٹین کی پیلی روشنی میں نورا کا صاف چہرہ، بڑی آنکھیں جو اس پر نگاہ ڈال کر فوراً جھک جاتی تھیں، لمبی گردن کے نیچے دوپٹے اور کرتے سے چھپے دو بڑے سے ابھار، ایک عجیب سی سرشاری اس پر چھا گئی۔ اس کا دل چاہا کہ پاس کھڑی عورت کے گالوں کو چھو لے اور اس کے سینے کے ابھار پر اپنا ہاتھ رکھ دے، لیکن ایک خوف
لاشعور میں چھپی کسی طاقت نے اسے سختی سے منع کیا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہ جس مقام پر ہے وہاں ایسا کرنا بدترین گناہ ہے۔ نورا بھی مارے احترام کے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس کی گود میں جو بچی تھی وہ چیخ مار کر رو پڑی۔ پانی سے بھیگی واجد کی سیاہ داڑھی اور اس کے سفید ملبوس نے اسے ڈرا دیا تھا۔ وہ ماں سے چمٹ گئی اور ہیبت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ننھی ڈر گئی ہے، اسے لے جا، جھوٹے برتن کل کوئی لے جائے گا۔ مالک کا حکم ہے کہ برتن نہیں چھوڑے جائیں۔ جھوٹے کھانے کی تلاش میں ناپاک جانور مسجد میں آ جاتے ہیں۔ واجد خوش ہو گیا۔ عورت کچھ دیر کے لیے رکے گی، کچھ دیر وہ اور اس کی قربت سے لطف اندوز ہوگا۔ اس نے دل میں کہا اور برآمدے میں بچھی چٹائی پر تشت کو رکھا۔ پلاؤ، قورمے اور فیرنی کی خوشبو اس کے نتنوں میں لپکی۔ نورا کی گود میں بچی اپنے ہاتھ اور پیر کو اچھالتی ہوئی روئے جا رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں اس کا رونا بھیانک لگ رہا تھا۔ شاداں چپ ہو جا، تجھے کون کاٹ رہا ہے جو اس طرح رو رہی ہے؟ چپ ہو، نہیں تو چھوڑ دوں گی تجھے یہاں، سمجھی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، یہاں ہر شخص رک کر عبادت کر سکتا ہے، تم بھی رک سکتی ہو یہاں۔ واجد کو اپنے الفاظ کی معنی خیزی کا احساس ہوا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ نورا چونک پڑی۔ بیٹی کے رونے چیخنے سے جو جھنجھلاہٹ اس کے چہرے پر تھی وہ مٹ گئی۔ وہاں نرمی آ گئی۔ مرد اس سے سخت لہجے میں بات کرتے تھے، صرف خاوند دھیمے لہجے میں بات کیا کرتا تھا، وہ بھی کبھی کبھی، اور اسی وقت جب اسے اس کے جسم سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی۔ اور اب تو اسے کوٹ فتح خان سے گئے ہوئے سال سے اوپر ہو چکا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے امام نے جو کہا تھا اور جس طرح کہا تھا، اس سے نورا کے لیے شناسائی کا اظہار ہوتا تھا، جیسے وہ اس سے کبھی مل چکا تھا۔ جو ڈر نورا کے دل میں تھا وہ ڈر چلا گیا۔ اسے خود اعتمادی کا احساس ہوا۔ شکر گزار نگاہوں سے اس نے واجد کو تکا، جو اس کے وجود سے بے خبر کھانے میں مصروف تھا۔ میں نہیں رک سکتی یہاں۔ کیوں نہیں؟ کیا تمہارے لیے عبادت ضروری نہیں ہے؟ واجد کا ہاتھ رک گیا۔ جو نوالا اس نے نگلنا چاہا تھا اسے اس نے نہیں اٹھایا۔ وہ غور سے نورا کو تک رہا تھا، اس بزرگ کی طرح جو کسی کو نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ نورا نے نگاہیں نیچے کر لیں۔ گھبراہٹ میں اس کے پاؤں زمین پر ذرا سا سرکے۔ وہ واجد کو کیا جواب دیتی؟ کس طرح کہتی کہ وہ گنہگار ہے؟ اسے نماز پڑھنا بھی ٹھیک سے نہیں آتا۔ اس کے لیے مذہب عید میں صاف کپڑے پہننا، بقرعید میں قربانی کے گوشت کھانا اور رمضان میں روزے رکھنا تھا۔ حالانکہ روزے میں بھینسوں کی رہائش کی صفائی، کھیتوں میں کام کرنا اور پھر حویلی میں جھاڑو دینا، اس کے علاوہ اس کے اپنے گھر کے کام اس کے پیٹ کے خالی پن کو اذیت بنا دیتے تھے۔ پھر بھی اس اذیت میں راحت تھی۔ اس شناخت کی خوشی تھی جو اسے دوسرے روزے داروں سے قریب کر دیتی تھی۔ بس یہی تھا اس کا مذہب، خدا کو خوش کرنے کا ادنا طریقہ۔ پھر بھی معبود اس پر مہربان نہیں ہوا تھا۔ اس کے مقدر میں شاید خوشی تحریر نہیں ہوئی تھی۔ طمانینت، بے فکری اور سکون کیا ہیں، ان کا علم اسے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ گنہگار عورت تھی جو اپنی قسمت کے لکھے کو نہیں بدل سکتی تھی۔ اسی طرح اسے زندگی کاٹنی ہے، اس کا یقین تھا اور سمجھ بھی۔ اس کی ذات ریگستان میں بھٹکتے ہوئے اندھے کی طرح تھی جو پانی کے وجود سے بے خبر ہوتا ہے۔ نورا چپ رہی۔ سناٹے میں صرف شاداں کی سسکیاں ابھر رہی تھیں اور وہ بھی اب تھک کر ماں سے چمٹی خوابیدہ سی تھی۔ واجد جواب طلب نگاہوں سے نورا کو تک رہا تھا۔ میں نیچ عورت ہوں اور گنہگار بھی۔ جہاں بھینسیں بنتی ہیں اس جگہ کو صاف کرتی ہوں۔ میں مسجد میں عبادت نہیں کر سکتی۔ خدا کی نگاہ میں کوئی نیچ نہیں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ خدا معاف کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے سب برابر ہیں۔ تو بھینسوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، لوگ ان کا دودھ پی کر مضبوط ہوتے ہیں، ان کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہے۔ تو ہم سب کی طرح ایک انسان ہے۔ واجد جوش میں آ گیا تھا۔ اس نے جو کہا اس میں خلوص تھا اور سچائی بھی۔ وہ تیزی سے چاول اور قورمے میں لتھڑی انگلیوں کو چاٹنے لگا۔ اس کی روح میں موسم سرما کی تاریک راتوں کی خنکی چھائی رہتی تھی، لیکن آج اس وقت ارد گرد اڑتے جگنوں کی طرح واجد کی روح میں بھی آرزوئیں، خواہشیں اور توقعات چمکتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ نورا خوش ہو گئی۔ وہ بھی اہم ہے، اس کی ذات کی بھی قدر و قیمت ہے۔ یہ سن کر نورا مسکرا دی۔ اس کے سفید ہموار دانت دمک اٹھے۔ صراحی کدھر ہے؟ میں تمہارے لیے پانی لے آؤں؟ واجد نے اپنی کوٹری کی جانب اشارہ کیا۔ نورا وہاں سے ایلومینیم کے گلاس میں پانی بھر کر لے آئی اور واجد کے پاس گلاس کو رکھ کر مؤدبانہ کھڑی ہو گئی۔ واجد اب بھی تیزی سے کھا رہا تھا اور اس کے منہ سے چپڑ چپڑ کی آواز نکل رہی تھی۔ نورا کو محسوس ہوا کہ وہ اسی طرح کھاتا ہے، سر کو جھکا کر لقمہ منہ میں لے جانا، انگلی سے رکابی صاف کرنا اور پھر اس انگلی کو چاٹنا۔ وہ بھی یہی کرتی تھی کھاتے وقت۔ نورا کو امام سے قربت کا احساس ہوا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد واجد نے پانی پیا اور الحمدللہ کہا۔ لمحے بھر کے لیے اس نے آنکھیں بند کیں اور پھر انہیں کھولا۔ عمدہ غذا،
پاس کھڑی جوان عورت، رات کی تاریکی اور خاموشی، ایک عجیب سی مسرت اور طمانینت کا اسے احساس ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بولے۔ نوراں بھی چپ سی رہی۔ اس نے جھوٹے برتنوں کو خاموشی سے سمیٹا اور چلی گئی، بغیر کچھ کہے۔ نہ سلام اور نہ ہی الوداع کا کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا بھی تو اس بے چینی نے انہیں سلب کر لیا جو اس کے وجود میں سما گئی تھی۔ جب وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو کے 2 قطرے نکل پڑے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا ایسا کیوں ہوا۔ واجد دیر تک اس راستے کو تکتا رہا جس پر نوراں گئی تھی۔ اسے زندگی میں خوشگوار تبدیلی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اکتاہٹ اور تنہائی کی شدید گھٹن بھی رخصت ہو چکی تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح کچھ تو ہو گیا تھا۔ اچانک اور غیر متوقع رات کے اس پہر میں نفل پڑھنے کے بعد وہ مراقبے میں چلا جاتا تھا اور آنکھیں بند کر کے کسی ماورائی دنیا میں کھو جانے کی کوشش کرتا تھا، جہاں اسے اس نور کی تلاش ہوتی ہے جس سے دنیا منور تھی۔ اسے گمان تھا کہ آج نہیں تو کل کامیابی ہوگی۔ اسی خیال سے اسے تسکین ہوتی تھی، لیکن اس وقت کوئی جلدی نہیں تھی۔ ساری رات عبادت اور مراقبے کے لیے پڑی تھی۔ خدا ہر وقت موجود تھا، اس کی تلاش میں خود کو کسی وقت بھی گم کر سکتا تھا۔ کوٹری سے وہ چارپائی نکال لایا اور اس پر پڑ گیا۔ اس کی روح میں ہلچل تھی۔ وہ آسمان کو تکنے لگا جہاں تاروں کی روشنی تھی اور مسکراتا ہوا چاند تھا اور نوراں تھی جو اپنے بچے کو گود میں اٹھائے آہستہ آہستہ جا رہی تھی کہیں۔ نوراں اپنی کوٹری کی جانب آئی۔ مجید اپنے کچے گھر کے سامنے کھاٹ پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے نوراں نے دروازہ کھولا۔ اس کی بکری چونک کر کھڑی ہو گئی اور نوراں کی بلی اس کے بستر سے کود کر اس کے پاس آئی اور اپنے جسم کو اس کے پیر سے ملنے لگی۔ نوراں اس کی کوٹری میں پیدا ہوئی اور پلی بڑھی تھی۔ یہ جانور برسوں سے اس کے پاس تھے جن کی بو کی وہ عادی ہو چکی تھی۔ نوراں نے دروازہ کھلا رہنے دیا اور بیٹی کو چارپائی پر لٹا کر خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس نے بیٹی کی پیشانی کو چوما اور اسے اپنے بازوؤں میں لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند مکر گئی۔ مسجد سے اسے کوئی بلا رہا تھا۔ وہ آواز قریب آ گئی، دروازے کے پاس ہی تھی شاید۔ نوراں نے ڈر کر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تاریکی تھی اور خاموشی، اور حویلی کے سامنے نیم کا درخت تھا، تاریکی میں لپٹا، جھکا ہوا اور خاموش۔ سوتے جاگتے کے کھیل کو کھیلتے ہوئے نوراں نے رات کاٹ دی۔ مشرقی افق پر گلابی شفق میں صبح کھلنے لگی اور تارے گل ہونے لگے۔ شبنمی ہوا کھلے ہوئے دروازے سے اندر آ گئی۔ نوراں کے گالوں کو اس کی چاندی کی بالیوں نے آہستہ سے سہلایا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ مسجد سے اذان بلند ہو رہی تھی۔ اس کی مٹھاس اور تاثیر سے جاننا مشکل نہیں تھا کہ واجد اذان دے رہا تھا۔ نوراں کو محسوس ہوا کہ مسجد کا امام اسے عبادت کرنے کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اس کے دل میں محترم جذبات امنڈ آئے۔ اٹھ کر وہ ضروریات سے فارغ ہوئی اور پھر وضو کیا۔ ایک صاف چادر بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس نے کلمہ پڑھا، پھر اللہ اللہ کا ورد کرنے لگی۔ اسے نہ کوئی سورہ یاد تھی اور نہ ہی وہ نماز کے آداب سے واقف تھی، لیکن خدا کو بار بار یاد کرنے میں ویسا ہی جذب تھا جو قرآن یا نماز پڑھ کر اسے حاصل ہوتا۔ جس طرح اس نے دوسروں کو نماز ادا کرتے دیکھا تھا، اسی طرح اس نے کسی طرح کیا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہو گئی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم پر سے کوئی بوجھ اٹھ گیا ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی گنگناہٹ آ گئی، کسی گیت کے نامکمل جملے جنہیں اس نے کبھی سنا تھا۔ بکری کے گلے سے ڈور کھول کر اس نے چرنے کے لیے اسے باہر بھگا دیا اور بلی کے سامنے مٹی کے پیالے میں دودھ رکھ کر سوئی ہوئی بیٹی کو گود میں اٹھا کر حویلی کی جانب روز کے کام انجام دینے روانہ ہو گئی۔ ملک ظہیر کی حویلی سے کچھ پرے مسجد کا بلند سفید گنبد شفاف صبح میں نمایاں تھا۔ نیم کے درخت کی شاخوں کو ہوا چھیڑ رہی تھی۔ درخت کے سبز پتوں میں جو تازگی اور نیا پن تھا، انہیں نوراں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا، اور اس کے دل میں جو طمانینت اور خوشی تھی وہ اسے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔